رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت بے شمار معتکفین 30 دن کے اعتکاف کے لیے پورا ماہ رمضان مدنی مرکز میں گزارنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ اڑی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ معلوم بھی ہے آج یکم رمضان مبارک ہے نا، اور آج ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی کچھ سیرت پاک کی کچھ اگر جھلکیاں بھی بیان ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے بابا۔ بچپن کے حوالے سے کچھ ان کے مدنی پھول ہوں یا جو آپ کے حافظے میں ہوں بابا، کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے حافظے میں تو کیا ہے، ساری کتاب بھری پڑی ہے۔ یہ رسائل عطاریہ حصہ دوم میں مختلف رسالے ہیں، غوث پاک کے شان میں سانپ نما جن، منع کی لاش، جنات کا بادشاہ، یہ سب غوث پاک کی سیرت پر ہے۔ آج چونکہ میرے مرشد کا جشن ولادت ہے اس لیے میرے مرشد میرے آقا و مولا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بچپن شریف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ رسائل عطاریہ حصہ دوم رسالہ منع کی لاش صفحہ نمبر 273 اور منع کی لاش کا صفحہ نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم مادر زاد ولی تھے۔ سبحان اللہ بولنے والوں، یہ پتہ ہے مادر زاد ولی بولتے کس کو ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو نہیں پتا۔ میں جس کی مادر مانے ماں، جس کی ماں بھی ولیہ ہو، ہے نا، یہی نا، یہ بتا سیدھا جلد انشاءاللہ۔ مادر زاد ولی اس کو نہیں بولتے کہ جس کی ماں ولیہ ہو، بلکہ مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہو، ماں کے پیٹ سے ولی بولتے ہیں نا، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آیا ہے۔ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آتا نہیں ہے، لیکن یہ
ولایت ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ سے مل جاتی ہے. تو میرے غوث پاک جو تھے وہ پیدائشی ولی تھے. تو جو پیدائشی ولی ہو نا اس کو مادرزاد ولی بولتے ہیں. تو یہ مدنی پھول یہ لکھ لینا چاہیے. یہ کام کا ہے کہ آگے آپ کو کام آئے گا. کیونکہ یہ میں بھی سوچتا ہوں کہ میں ایسی ایسی ہم اصطلاحیں مشہور ہیں لیکن یہ آتی ہی نہیں ہے. میں انشاءاللہ سب بولتے ہیں لیکن انشاءاللہ کے معنی سب کو نہیں آتے. یہ طے ہے. یہ میں نے تجربہ کیا کہ سب کو آتے نہیں ہوتے کہ انشاءاللہ کے معنی کیا. آپ کو تو آتے ہوں گے انشاءاللہ, ہے نا, سب کو آتے ہیں نا انشاءاللہ کے معنی. جب سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے اس کا مطلب نہیں سب کو نہیں آ رہے, ہاتھ نہیں اٹھا رہے. پوچھوں گا تو کوئی مشرق کی بات کرے گا کوئی مغرب کی بات کرے گا, یہ بھی امکان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کے معنی بھی لکھ لو. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو, اللہ نے چاہا تو, یا اللہ چاہے تو, اللہ چاہے گا تو, یہ سارے معنی انشاءاللہ کے ہیں. تو جب بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے نا, جیسے کہ ہاں بھائی کون کوئی مدنی قافلے میں سفر کرے گا 3 دن کے لیے, انشاءاللہ ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں. یہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بولا کیا اور کس بات پر بولا, ہوش ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ نیت کرو جب بولا جاتا ہے نا تو وہ نیت ایک دم ہو نہیں جاتی. یہ ذہن بنا لیجئے اپنا. بلکہ جب بولے نا آپ نیت کرو تو آپ اپنے دل پہ نظر ڈالو. آپ بولو گے دل تو وہ سینہ توڑ کے نظر تو آر پار جاتی نہیں, دل تو دکھتا نہیں ہے. تو یہ دل پر نظر کرو, یہ محاورہ. تو یعنی کہ مطلب غور کرو, سوچو. اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ یا ہاں بولو, ورنہ معذرت کرو یا چپ ہو جاؤ, جواب مت دو اس کا. تو کوئی آپ کو مار نہیں ڈالے گا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو. جیسے ابھی وہ ہمارے یہاں آپ کو اعلان ہوا کہ سارے مذاکرے سب آپ نے لکھنا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیے. تو یہ کیسے ہوگا بغیر سوچے سمجھے آپ لوگ, مطلب ہے نا کہ نیت اس طرح نہیں ہوتی. بلکہ اب جیسے کسی کے ذہن میں ہو کہ میں یہ سارے مذاکرے نہیں لکھوں گا, پتہ ہے کہ نہیں لکھوں گا, اور لکھنا امپوسیبل, ممکن نہیں, اور یہ پتہ ہے اس کا توجہ نہیں تھی, وہ الگ بات ہے. کہ اگلا بول کیا رہا یہی نہیں پتا تو وہ الگ بات ہے. بے خیالی میں ہاتھ اٹھا لیا تو نہیں. جس کو پتا ہے کہ میں نہیں لکھ سکتا اور لکھوں گا بھی نہیں, اور ویسے ہی کہہ دیا کہ ہاں لکھوں گا, یہ ہے جھوٹ, خالص جھوٹ, اور یہ گناہ ہے. اس سے توبہ کرنا واجب ہے. جس نے اگر اس طرح جب بھی کبھی نیت کا اظہار کیا اور دل میں نیت نہیں اور کہہ دیا کہ ہاں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا, میں نیت کرتا ہوں, اور دل میں یہ کہ کون جاتا ہے, ہاں بول دو, ورنہ یار یہ بار بار تنگ کرتے رہیں گے اپنے کو کہ بولو قافلے میں سفر کروں گا, بولو قافلے میں سفر کروں گا. تو جان چھڑانے کے لیے ایک بار ہاں بول دو. تو ایک بار ہاں بولنے سے بھی جان نہیں چھوٹے, یہ بتا دوں. یہ بار بار ہاں کہلواتے رہیں گے آپ کو. ان کا دھندا یہی ہے. قافلے شاہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا, جن کو وہ قافلے کا ذہن ہوتا ہے, تو وہ خیر ان کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے. وہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولو, وہ تو آپ کو قافلے میں سفر کروانا چاہتا ہے, اور جھوٹا آدمی سفر کرے گا کیا؟ تو اس لیے اگر نہیں بنتا ذہن تو آپ بے شک اس سے معذرت کر لیں, وہ آپ کو سمجھائے گا, آپ سمجھتے رہیں, سنتے رہیں اس کی سر جھکا کر. اور واقعی آپ کی ایسی مجبوری کہ سفر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, کوئی بات نہیں, گن پوائنٹ پر تو وہ نہیں لے جائے گا آپ کو. اب جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کیوں بناتے ہو؟ جہنم کا عذاب خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی برداشت کر سکے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب, سب سے ہلکا, لائٹ, وہ یہ ہے کہ معذب کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی. کون سی؟ آگ کی. آگ کی جوتی نہ کبھی آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی, اللہ کرے ہم دیکھیں بھی نہ. آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. آج اگر تھوڑا سا تنگ جوتا آ جائے تو پاؤں کو کاٹتا ہے نا, اس میں نف ڈال دیتا ہے, نف بولتے ہیں ہم لوگ, تو اس میں کوئی یعنی کہ نشان یا وہ زخم بنا دیتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی, چلا نہیں جاتا. تو آگ کی جوتیاں جس کے پاؤں میں پہنا دی گئی اس کا کیا ہوگا؟
اور دماغ اس کی تپش سے الگ کھولے گا. پاؤں میں تو جو آگ گئی تو جو تکلیف ہوگی وہ تو ظاہر ہوگی اپنی جگہ پر ہے. دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح پتیلی کھولتی ہے. دماغ اس میں ابلتا ہوا، انڈا ابلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کیسا اچھلتا ہے، پھدکتا ہے پانی کے اندر. تو یہ تو دنیا کی مثال تو خالی سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ عذاب کا تو یعنی کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں نا عذاب، تو اللہ کرے کہ ہم دیکھیں ہی نا عذاب. تجربہ ہی نہ ہو ہمارا، ہم کو تجربہ کرنا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں بس بے حساب بخشے جائیں. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹی نیت مت کیا کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اور دل میں نیت نہیں ہے، اور پھر کہنا کہ بھی نیت کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہو گیا نا، تو گناہ ہے نا یہ. ہاں بھائی ارادہ کر لو، تو ارادہ نہیں ہے تو کیسے ارادہ کرو؟ تو وہ تو کہے گا، اس کا گناہ نہیں ہے کہنے والے کا. اس کو بھی موقع محل دیکھ کر سمجھا کر کہنا چاہیے. جب موقع ملے سمجھا دیا جائے کہ آپ کا ارادہ بنتا ہو تو ارادہ کر لو، ٹھیک ہے نا. تو ارادہ کر لو، اور آپ نے کہا ہاں میں ارادہ کرتا ہوں، میں نے نیت کی تھی، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا. بڑے شریف آئے، تو جھوٹی نیت کی، اس کا گناہ نہیں ملے گا کیا؟ وعدہ نہیں کیا تھا. وعدے میں عافیت ہے ان مانو کر کہ وعدہ کرتے وقت نیت پکی تھی اس عمل کو کرنے کی. 100% ذہن تھا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کر لیا آپ نے. اور اب مجبوری آ گئی یا بالفرض ذہن تبدیل ہو گیا، سستی آ گئی، اب نہیں گیا، تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا. ہاں وعدہ کرتے وقت ذہن میں تھا کہ میں جاؤں گا نہیں، اور وعدہ کر لیا، اب گناہ گار ہوا. اصل وعدہ خلافی یہ ہے. اس میں بابا یہ نہیں لگتا کہ نیت عموماً جیسے کہ وہ بیعت وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ نیت کرتا ہوں میں، تو اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. اور اگر کہا جائے وعدہ کرتا ہوں میں، نہیں وعدہ نہیں کر سکتا، میں نیت کر لیتا ہوں. تو آپ کی وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ وعدہ زیادہ سہل ہو گیا مقابلہ نیت کے. جی ہاں، اب وہ نہیں وعدہ نہیں کرتے تو ارادہ کر لو، یوں بولتے ہیں. تو ارادہ بھائی اپنے اختیار میں نہیں ہے. بعض بزرگوں کا احیاء العلوم میں واقعہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وہ جنازے کی نماز کے لیے چلو، تو فرمایا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہماری نیت بن نہیں رہی. نہیں گئے وہ، تو نیت ہی نہیں بن رہی، کیا کریں؟ تو اب بغیر نیت کے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا نا. تو اس لیے وہ نیت جو ہے وہ قبولیت کے لیے ضروری ہے. یعنی عبادت مقصودہ جو ہے نا، اس میں تو نیت کے بغیر وہ عبادت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، عبادت مانی ہی نہیں جائے گی. جیسے نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، تو یہ بغیر نیت کے درست ہوں گی ہی نہیں. اچھا، اب غیر مقصودہ مثلا وضو، تو وضو کی اگر نیت نہیں ہے تو تب بھی وضو ہو جائے گا. مثلا بارش میں کھڑا ہو گیا اور مزے سے نہا رہا ہے بارش میں، اور اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، پتہ ہی نہیں بہہ گیا، آپ باوضو ہو گئے. نیت نہیں ہے، باوضو ہو گئے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، غسل میں بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت ضروری ہے. اگر کوئی شافعی ناظر ہمارے سن رہے ہیں تو وہ ہمارے جو یہاں احکام جو ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ کے شافعی مذہب میں وضو نہیں ہوگا، نیت کرنی ہوگی. اچھا، تو اب بغیر نیت کے وضو ہو تو گیا، لیکن نقصان چھوٹا نہیں ہوا، بہت بڑا ہوا. اس لیے کہ نیت نہیں کی تھی نا، نیت تھی نہیں، تو اس لیے وضو کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نہیں ملے گا، یہ چھوٹا نقصان تھوڑی، یہ بھی تو نقصان ہے نا. ثواب نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، اس میں وضو ہو گیا. ٹھیک، تو یہ اسلام میں مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ کہ تو دنیا داری میں بھی اس کی ظاہر کو صورتیں تو ہے. اب جیسے کسی نے جان بوجھ کر کسی کو گولی ماری اور گرا دیا اس کو، تو یہ کہلائے گا قتل عمد، یعنی کہ قصدن ارادتاً اس نے قتل کیا، نیت کے ساتھ قتل کیا. اور ایک ہے کہ ہوائی فائر کر رہا تھا اور وہ ہاتھ کانپ گیا، یا کوئی کھڑکی میں کھڑا تھا اس کو لگ گئی گولی، تو یہ قتل خطا. تو یہ قتل خطا کہلائے گا. تو قتل عمد اور قتل خطا میں دونوں میں فرق ہے نا. ایک نے تو جان بوجھ کر اس کو نہ کہ مارا نا، اس کو فائر کیا دیکھ کے کہ یہ
گولی ماری اس نے. ایک ہوائی فائر کر رہا اس کو لگ گئی گولی, اس نے ماری نہیں. جیسے شکار کرنا اور شکار کھیلنا دونوں میں فرق ہے. شکار کھیلنا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ شوقیہ جاتے ہیں جو چھرے والی بندوقیں لگے پرندے گراتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت تو ہوتی نہیں, وہ خالی تفریحاً جاتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں, وہ ڈور ڈالتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, وہ کھینچتے ہیں اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں. اتنی مچھلیاں آتی ہیں, یہ خوش ہوتے ہیں, کام کی ہوتی نہیں ہے, کبھی کھاتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں, کوئی یعنی کہ ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تفریحاً شکار کھیلتے ہیں. تو تفریحاً شکار کھیلنا یہ حرام ہے, اور شکار کرنا جبکہ ضرورتاً ہو تو یہ جائز ہے. بلکہ نیتوں کے ساتھ اس میں ثواب بھی مرتب ہوگا. اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شکار کر رہا ہے, ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے ذریعے, ثواب ملے گا اس کو. اپنے بچوں کی امی کی ضرورتیں پوری کرے گا شکار کر کے, ثواب ملے گا اس کو. اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا تو ثواب ملے گا. تو اس لیے اب دیکھو دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. ایک شکار کھیل رہا ہے تفریحاً, ایک شکار کر رہا ہے کھانے کے لیے, کہ اس کو کھانا چاہتا ہے, یہ دوا میں ڈالنا چاہتا ہے, یا اس کے ذریعے روزی کمانا چاہتا ہے, یہ ثواب کا حقدار ہے. تو نیتوں کے بغیر تو وہ دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا. تو نیتوں کا تو نظام بہت ضروری ہے, مفید ہے اور اہم ہے, اور اسلام میں کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں ہے. نیت تو ہونی چاہیے, اور جیسی نیت ویسی مراد. یہ تو عوام کا محاورہ ہے, کوئی شرعی محاورہ تو ہی نہیں ہے. جیسی نیت ویسی مراد. اور بولتے نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا, یہ بھی تو بولتے ہیں. تو آپ میرے غوث اعظم, میرے مرشد, میرے بغداد والے شہنشاہ, پیروں کے پیر دستگیر, یہ دستگیر میں بھی بڑی آزمائش ہے. وہ 10 تگیر پڑھتے ہیں. نعت خوان بھی عموماً 10 تگیر نکل جاتا ہے, منہ سے اپنے بھی نکل جاتا ہے 10 تگیر. تو 10 تگیر تو وہ 10 مانے 10, اور تگیر اب پتہ نہیں تگیر کیا ہوتا ہی ہے. تو وہ اصل ہے دستگیر. دست مانے یہ ہاتھ, یہ دست, اور گیر مانے پکڑنا یا پکڑنے والا. تو دستگیر مانے ہاتھ تھامنے والا, ہاتھ پکڑنے والا, یعنی کہ مدد کرنے والا, امداد کرنے والا, رہنمائی کرنے والا دستگیر. تو ہے دراصل یہ لفظ دستگیر, یہ بھی مدنی پھول ہے, لکھ لو اس کو. دست الگ لکھ دو, گیر الگ لکھ لو, یا دست کے بعد وہ ڈیش بنا لو, تو آپ کو انہیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادر زاد ولی تھے. اب یاد رہ گیا مادر زاد ولی کے معنی کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً سبھی نے ہاتھ اٹھا دیا, ماشاءاللہ. تو مدنی مذاکرے مفید ہیں نا الحمدللہ. تو تھوڑا حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تھوڑے مدنی پھولوں سے رہ جاؤ گے, زیادہ حصہ چھوڑ دو گے زیادہ رہ جاؤ گے. تو اب یہ کہ رمضان المبارک ہے, یہ علم حاصل کرنا, یہ علم دین ہم کو مل رہا ہے نا, اور علم دین حاصل کرنا یہ بہت عمدہ عبادت ہے, نوافل سے بھی افضل ہے. علم دین کے مذاکرے کہ رات میں گھڑی بھر علم دین کا مذاکرہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. اور رمضان شریف کے فضائل تو پھر مدینے کی طرف اڑتے چلے جا رہے ہیں, اتنے فضائل ہیں, بڑے چلے جا رہے ہیں, وہ جنت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. رمضان کے فضائل, رمضان سے جو محبت, دیکھو جو آپ کے 2 ماموں ہوں, 2 ماموں, ایک ماموں جب بھی آپ کے پاس آئے مسکرا کر آپ کو 100 کا نوٹ دے دے, لے بیٹے ٹھنڈا پی لینا, لے بیٹے چائے, لے تیری خرچی, ارے نہیں بیٹے لے. اور ایک ماموں آئے تو مسکرا بھی نہیں, منہ پھولا ہوا اس کا, اور 1 ٹکا کبھی نہ دے, آپ کو کون سا ماموں اچھا لگے گا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 100 کا نوٹ دینے والا مسکرا کر جو دے رہا ہے, تو ماہ رمضان ہم کو کیوں میٹھا نہیں لگے گا؟ یہ میں آپ کو مثال دی, دوسرے مہینے معاذاللہ خراب نہیں ہے, تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ نیکیاں 2 ہاتھ سے لٹاتا ہے. ماہ رمضان جو ہے یہ یعنی کہ نیکیاں
بس وہ چاند دکھا اور نیکیوں کی برسات جھڑی لگ گئی. یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ 60 رمضان زندگی میں دیکھ لیا, نیکی ایک جمع نہیں کر سکا. اب رمضان شروع ہوا ہے, پچھلی حالت کی وجہ سے وہی کیفیت ہے کہ شاید یہ بھی غفلت میں گزر جائے گا. تو اللہ سے تو دعا مانگے کہ بس اللہ کرے کہ کچھ نیکیاں جمع کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. میرے 60 سال گزر رہے ہیں, آپ کے نہیں. آپ میں سے تو اکثر چھوٹے ہیں, لیکن مجھ سے بڑے بھی اس میں ہوں گے اکا دکا عمر کے لحاظ سے. مرتبے میں آپ سب کے سب مجھ سے بڑے. کہ آپ چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ چھوٹوں کو گناہ کرنے کا موقع کم ملتا ہے اور بڑے کو گناہ کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادر زاد ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کی شان کو دیکھو کہ جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. اب غوث پاک کے ماننے والے خالی نیاز ہی کھاؤ گے یا کچھ سیکھو گے بھی؟ ہم کو تو نیاز کھانا آتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. ہم تو نیازی ہیں الحمدللہ, نیاز کھاتے ہیں, لیکن پہلے نمازی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نمازی بھی ہیں, نیازی بھی ہیں. لیکن اب یرحمک اللہ کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے اور اپنے کو یرحمک اللہ کہنے کا بھی نہیں ہے, کہنا بھی نہیں آتا. بہت سو کو آج پتا چلا ہوگا کہ یرحمک اللہ یہ ہوتا کیا ہے, اس کے معنی نہیں پتا. معنی تو انشاءاللہ کا نہیں پتا, تو یرحمک اللہ تو اور ہارڈ ہے, مشکل ہے کہ کب کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے. اچھا غوث پاک پر تو کہنا تو واجب بھی نہیں تھا, لیکن کہتے تھے. مکلف نہیں تھے. ماں کے پیٹ میں تو خیر یہ کرامت ہی ہے, ماں کے پیٹ میں تو مکلف کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے, نہ بالغ بھی مکلف نہیں ہے جواب دینے کا. تو اب یہ چھینک کا مسئلہ بھی سنتے چلیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے لیے سنت ہے کہ الحمدللہ کہے. خزائن العرفان جو کہ کنز ایمان شریف کی شرح ہے, تفسیر ہے جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, تو اس میں الحمدللہ کی تفسیر میں, سورہ فاتحہ کی تفسیر میں, اور نور العرفان میں بھی, تفسیر نعیمی میں بھی یہ لکھا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت مؤکدہ ہے. یہ یاد رکھیں, سنت المؤکدہ کا ترک برا ہوتا ہے. ایک آدھ بار کا ترک برا, اور اگر اس کو عادت بنا لے تو پھر یہ کہ گناہ گار ہو جائے گا. تو اس لیے سنت المؤکدہ ہے. تو چھینک پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی اسلامی بھائی بھلے وہ امامے والے ہوتے ہیں بیچارے, وہ سارا علم تو مدنی مذاکرے نہیں سنتے ہوں گے نا, تو امامے والے بھلے ہوں, داڑھی رکھنے والے ہوں. داڑھی امامے سے کوئی سارا علم دین تو نہیں آ جاتا. میری زندگی گزر گئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, مجھے علم دین سارا کیا مطلب ابھی شروعات ہی ہوئی ہے. تو یہ کہ علم دین کا دریا تو بہت وسیع ہے, کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہم لوگ تو طالب العلم ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر تو نہیں کہتے حمد, نہیں کہتے الحمدللہ نہیں کہتے. تو اب عادت بنا لو. اب تک جس نے نہیں کی الحمدللہ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہتا نہیں تھا, وہ توبہ بھی کر لے. آئندہ انشاءاللہ کہوں گا, توبہ کرتا ہوں. اور بالکل ذہن بنا لے کہ الحمدللہ کہنا جب چھینک آئے. اچھا, اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں, کیونکہ جب بندہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے رب العالمین کہتے ہیں, اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہے تو معصوم فرشتے یرحمک اللہ کہتے ہیں. یرحمک اللہ کے معنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو کتنی سعادت ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے والوں کے لیے کہ معصوم فرشتے
اپنی مبارک زبان سے دعا دیتے ہیں رحم کی، یرحمک اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے عادت بنائیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا کریں۔ الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائیں گی، اور اگر الحمدللہ علی کل حال کہیں تو داڑھوں کے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چھینک آئے تو حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی خوبی بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حمد جب اللہ کی جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ ساری کی ساری خوبیاں اسی کے لیے، اسی کی، اور اگر بندے کے حق میں بھی کہی جائے تو وہ مطلب ہے نہیں، وہ الحمدللہ خوبی کے معنی میں بھی آتی ہے، اور بعض اوقات یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے حمد کرنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا ہے، حمد بیان کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو اب اگر کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، مسلمان نے چھینک ماری الحمدللہ، آپ نے سنی، تو اب سننے والے پر واجب ہو گیا کہ کہے یرحمک اللہ، یہ بھی لکھنا ضروری ہے اگر نہیں آتا تو، یرحمک اللہ، ہا یا حلوے والی ہا کہلاتی ہے، تو یرحمک اللہ، اللہ تعالی تجھ پر یا اللہ تعالی تم پر یا اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے، اس کے معنی یہ دعا ہے، یہ واجب ہے۔ تو جب یرحمک اللہ آپ نے کہا، چھینکنے والے نے سنا، اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہاری اصلاح فرمائے۔ خیر، تو یہ عادت بنائیے۔ تو سنت موقدہ کا ترک برا ہے، اور یرحمک اللہ اگر کہنے کی عادت نہیں ہے تب تو واجب کا ترک ہے، اور واجب کا ترک تو ہوتا ہی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی کا کم سے کم فائدہ یعنی کم سے کم حاصل یہ ہے کہ ناجائز ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق ہوتا ہے یرحمک اللہ اگر نہیں کہتے تو جنہوں نے عادت ہی نہیں بنائی یرحمک اللہ کہنے کی، تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے، ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں گے۔ تو اس سے توبہ بھی کریں، میں توبہ کرواتا ہوں، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا اللہ آج تک ہم نے جتنی بار چھینکنے والے کے منہ سے الحمدللہ سننے کے باوجود یرحمک اللہ نہیں کہا، اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ چھینک آئے تو حمد کرے، کسی کو چھینکنے والے کو سنے تو یرحمک اللہ کہے، حمد سنے تو۔ ہاں نزلہ ہو گیا، آگ چھی لگی ہوئی ہے، تو اب حمد نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اکا دکا چھینک آتی ہے نا عام طور پہ ہمیں عادتاً، اس میں حمد کہنی چاہیے کہ سنت ہے۔ بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی میں شان بتا رہا ہوں کہ میرے غوث پاک تو کیسے باعمل تھے، کہ اپنی ماں کے پیٹ کے بھی اندر بھی باعمل تھے، گویا کہ متقی تھے، اور وہ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے، اپنی امی کی چھینک کا جواب۔ یہ ہم جیسے نالائق مریدوں کو سکھانے کے لیے کتنی پیاری بات ہے
کہ تم مجھے پیر تو مانتے ہو لیکن تم کیسے نالائق مرید ہو کہ مجھ پر تو واجب نہیں ہے پھر بھی یرحمک اللہ کہتا تھا، واجب نہیں تھا پھر بھی، اور تم پر واجب ہو جاتا پھر بھی تم توجہ نہیں دیتے ہو یرحمک اللہ کہنے کی. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ کی والدہ پر قربان ہے بابا، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی ان کی عادت ہے مبارکہ. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے اس میں کہ اسلامی بہنیں بھی حمد کہا کریں گے. غوث پاک کی امی جان کہتی تھی، غوث پاک کی امی جان کا نام کس کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ. بس دو چار آدمی بس. آپ نے سنا تو ہوگا یہاں سے نام، نہیں سنا کبھی، بھول گئے. میرے مرشد میرے غوث پاک کے امی جان کا نام تھا فاطمہ. چلو کنیت آپ بتا دو، کنیت کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہم پتہ نہیں بتا پائیں گے یا نہیں، مائک بھی تو نہیں آپ کے پاس. ام الخیر کنیت تھی، ام الخیر، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ بھی ولیہ تھی، پائے کی ولیہ تھی. میرے غوث پاک میرے مرشد، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی محبوب سبحانی، پیر لاسانی قدس سرہ نورانی، یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے. اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، میرے غوث پاک کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. اور آپ کے ہونٹوں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ 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 جل جلالہ وعظم نوالہ وجل سبحانہ. تو میرے غوث پاک شروع سے ہی ذاکر بھی تھے. ذاکر ہمارے تو نام ہوتا ذاکر کا، بھلے نماز ایک بھی نہ پڑھے، ذاکر بھائی. ذاکر بولتے ہیں ذکر اللہ کرنے والے کو، اور شاکر بولتے ہیں شکر اللہ کرنے والے کو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو. اور صابر بولتے ہیں، ہمارے یہاں جو سب سے بڑا بے صبر ہے اس کا نام صابر ہوتا ہے. بعضوں کا صابر بولتے ہیں صبر کرنے والے کو. یہ صفتیں ہیں سب، ہم نے ان سب کو نام بنا دیا ہے. وہ چل رہی ہے گاڑی، بس اچھی صفت ہے جس کی ہو تو بالکل وہ اللہ ہمیں ذاکروں کا صدقہ نصیب فرمائے، صابروں کا صدقہ نصیب فرمائے، عابدوں کا صدقہ نصیب فرمائے. عابد مانے عبادت گزار، نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، نام عابد ہے. ٹھیک. سجدہ عید کے بہانے بھی نہیں کرتا، نام سجاد ہے. سجاد مانے بکثرت سجدے کرنے والا، فرض تو فرض بہت سارے نوافل پڑھنے والا. امام زین العابدین کا لقب تھا، زین العابدین میں ان کا نام نہیں تھا. نام تو ان کا علی اوسط، نام علی تھا. اوسط یہ پہچان دی، تین بھائی تھے نا، ان کو اپنے ابا جان سے پیار تھا، اور ان کے ابا جان ایسے تھے کہ ہم کو بھی ان سے پیار ہے، ان کے ابا جان سے. کن کے ابا جان؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کا نام کیا تھا؟ علی. تو زین العابدین، امام زین العابدین امام حسین کے فرزند تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا تھا. سب سے بڑے جو شہزادے تھے وہ بھی علی، ان کا نام پھر پہچان کے لیے ہوا علی اکبر. اکبر مانے بڑا، تو علی اکبر بڑے علی. اور امام زین العابدین یہ ان کا پہچان ہو گئی علی. کون سا علی؟ علی اوسط یعنی منجھلا علی. تو ان کا نام نہیں تھا زین العابدین، آج کل ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے. تو سیدنا امام علی اوسط کا
کہ عبادت بہت کرتے تھے. زین العابدین مانے عبادت گزاروں کی زینت. زینت کے معنی پھر بتانے پڑیں گے. رونق، عبادت گزاروں کی رونق، زینت. تو زین العابدین، زین یعنی عمدہ، یہ بھی بولتے عمدہ، اچھا. یہ عراق کی طرف بولتے زین زین زین. وہ بولیں گے نا کئی فہدوں کا زین زین، اچھا ہوں اچھا ہوں. تو یہ بھی عراق میں، یہ کربلا شریف بھی. تو بہرحال یہ کہ وہ زین العابدین انہیں عبادت گزاروں کی زینت یا عمدہ، بہت عمدہ عبادت جمع ہے نا یہاں زین العابدین، عابدین تو عبادت گزاروں کی زینت، یہ زیادہ جمتا ہی ہے مانا خیر. اور اسی طرح سجاد بھی کہ بہت کثرت سے نفلیں پڑھتے تھے، تو اس لیے آپ کا لقب ہو گیا سجاد. یہ لوگ بولتے تھے، آپ اپنے منہ سے نہ زین العابدین اپنے آپ کو بولتے تھے نہ سجاد بولتے تھے. اپنے میاں مٹھو منہ کون بولے گا؟ میں کون ہوں؟ خادم اہل سنت. اور لوگ جو بھی بولتے ہیں، میں اپنے منہ سے بولوں گا تو ہے کہ آپ لوگ میرا مذاق اڑاؤ گے، سیدھی بات ہے. مگر آپ کیا زین العابدین؟ اچھا آپ کو کوئی نہ بولے بھائی، سمجھے؟ اچھا آپ کا نام شریف ہے، اچھا آپ ہوں گے شریف. میں تو اپنے آپ کو شریف بول نہیں سکتا، گناہ گار ہوں. تو آپ شریف بھائی ہیں، ٹھیک ہے. میں جو کہنا چاہتا تھا بہت کچھ کہہ گیا میں. اس بیچارے کو بابا پتا تھوڑی کہ شریف کیا شریف، سجاد تو کیا سجاد، شاکر تو کیا شاکر. ہاں صادق نام رکھتے ہیں، سارا دن جھوٹ بول کے لوگوں کو ٹھگ کر وہ کاروبار کرتا ہے. نام کیا؟ صادق. ارے صادق، تو صادق کا معنی تو سچا. امین، صادق، امین، امانت دار. امین کے غلام بننے کا بھی حل نہیں ہے، خود امین ہے. دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے ہوگا. اور خیانت کرتے کرتے امین بن گیا. دیکھو اب کیا کریں، نام بدلیں یا ایسے بنے؟ ایسے بنے، ایسے بنے. جزاک. اس میں باب مسمہ بنے، جیسے نام ہے ویسے کام کریں. اللہ کرے توفیق مل جائے. اگر وہ غلام امین نام رکھے جیسے، یا غلام صادق، صادق میرے آقا کا لقب ہے، غلام صادق اس نسبت سے رکھے کہ میں سرکار چونکہ صادق ہے اور میں تو قدموں کی دھول بننے کا بھی اہل نہیں ہوں، غلامی کا دعویٰ ہی کر لوں خالی. تو دعویٰ تو کر ہی رہے نا ہم. یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے جو دو جہان کی آبرو. یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مزہ تو اس میں کہ آقا قبول کر لیں، ہم اپنے منہ سے دعویٰ کرتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا. لیکن چلو دعویٰ ہی صحیح کہ ہم الحمدللہ باغی نہیں ہیں، غلام ہیں، طاغی نہیں ہیں، تابع دار ہیں، اطاعت گزار ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن بغاوت کرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. بد ہیں انہی کے ہیں مگر باغی نہیں ہیں ہم الحمدللہ. آقا کے غلام ہیں، ان کے گدا ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے. بس یہ در ہمارے ہاتھوں سے یہ دامن نہ چھوٹے. اسی طرح اولیاء کرام کا دامن بھی بس ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے. انہی کے صدقے انشاءاللہ بیڑی پار لگی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یعنی اہل سنت کی کشتی منزل پر پہنچ جائے گی، پار ہو جائے گی. بیڑا مانے کشتی، سنیوں کی کشتی پار ہو جائے گی. کیوں کہ صحابہ کرام جو ہیں اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اصحاب حضور کیا ہیں؟ نجم ہیں، یعنی تارے ہیں. حدیث پاک میں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لو گے پار لگ جاؤ گے. تو یہ ستارے ہیں. اور اہل بیت جو ہیں یہ کشتی ہیں. کشتی نوح کی مثال بھی دی گئی ہے. تو اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کی مانند ہے، اور صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہے. اور کشتی کا مسافر جو ہے، یہ کشتی جو چلاتے ہیں نا، یہ ستاروں کا ماہر ہونا ان کے لیے ضروری ہے. ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے سمت کا. تو اب یہ کہ کس طرف جانا ہے رات میں اب کچھ پتہ نہیں چلتا. تو وہ جو کشتی چلانے والے ستارے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یار میں بہت دور نکل گیا ہوں اور باب المدینہ نہیں میٹھا مدینہ اس طرف ہے. یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کشتی والوں کو جو دور دور سفر کرتے ہیں. تو ورنہ کشتی بھٹک جاتی ہے، اور جب دریا میں بھٹک جائے آدمی پھر بھٹک کے شاید مچھلیوں کی غذا بن جائے تو کنارہ نہیں ملتا. اگر بہت یعنی کہ دشوار ہو جاتا ہے، کوئی اتفاق سے مل جائے تو مل جائے. تو بہرحال ستاروں کے بغیر منزل نہیں ملتی. تو صحابہ کرام ستارے ہیں، اصحابی کا نجومی. اور بتانے والا آمینہ کا چاند ہے. آمینہ کا چاند بتا رہا ہے کہ اصحابی کا نجومی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کی اقتدا کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ ہدایت کے کنارے لگ جائے گی اس کی کشتی. ٹھیک ہے نا، ہدایت پا لے گا. تو اس لیے اہل بیت اطہار تو کشتی ہے. تو ہم اہل بیت اطہار کی محبت، کیونکہ اگلا جو مصرع ہے یہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے. ناؤ مانے کشتی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. عطرت مانے اولاد، اہل بیت. تو رسول اللہ کی اولاد جو ہے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کی طرح ہیں، وہ ستارے وہ صحابہ جو ستارے کی طرح. تو اگر صرف صحابہ کو مانے، اہل بیت کی توہین کرے تب بھی منزل نہیں ملے گی، اور صرف اہل بیت کو مانے اور معاذ اللہ صحابہ کرام کی توہین کرے تب بھی اس کا رخ مدینے کی طرف نہیں ہے، اس کا رخ دوزخ کی طرف ہے. منزل نہیں ملے گی، یہ بھٹک گیا. تو اس لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دل کے اندر ہونا لازم و ملزوم، یہ بالکل ضروری ہے، ورنہ پھر بات بننی نہیں ہے، کسی صورت سے نہیں بننی. تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. یہ کس نے بتایا پتہ ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ میرے آقا، میرے مرشد، میرے دادا پیر اعلی حضرت کا شعر ہے. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ بابا اس طرح جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ابھی
बचपन शरीफ की करामात का तस्करा हो रहा था, हमारे गौस पाक के बचपन शरीफ के हालात करामात जो कह लीजिए, तो वो 7 करामात बयान करने की नीयत है। और चल बगदाद में हुरूफ भी 7 है और अल बगदाद में भी 7 हुरूफ है। बिस्मिल्लाह के 7 हुरूफ तो मशहूर है, तो चल मदीना में भी 7 हुरूफ है, तो अल मदीना में भी 7 हुरूफ है। और गौसे आज़म में भी 7 हुरूफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 करामात। तो दूसरी करामत चल रही थी कि हमारे गौस पाक यकुम रमजानुल मुबारक को पीर की सुबह सादिक दुनिया में तशरीफ ले आए। उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। तो पैदाइशी जाकिर थे, जाकिर बिल्लाह थे, अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। तो नंबर 2 तो हो गई, अब नंबर 3 करामत की 3 नंबर। जिस दिन मेरे मुर्शिद, मेरे पीर दस्तगीर अलैहि रहमतुल्लाहिल कबीर की विलादत हुई, उस दिन आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के दियारे विलादत यानी बर्थ पैलेस जीलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए। वो सब के सब लड़के थे, नरीना औलाद, सब लड़के थे। और मजीद वो सब के सब वलीयुल्लाह बने। यानी अकेले नहीं आए थे, गोया 1100 वलियों की फौज लेके आए थे। मेरे मुर्शिद की भी क्या शान है। लेकिन वो सब के सब मादरजाद वली थे, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि सब वली बनकर, वली अल्लाह के इल्म में तो सब होता है कि कौन सईद है कौन शकी है। शकी माने बदबख्त महरूम, और सईद माने सादत मन खुशबख्त खुश नसीब। ये सब वली बने। नंबर 4 सुभान अल्लाह, आशिकान रमजान झूम जाओ। मेरे गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ने पैदा होते ही रोजा रख लिया। और जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त मां का दूध नोश फरमाया। सारा महीना आपका यही मामूल रहा। सुभान अल्लाह। गौस पाक ने पैदा होते ही रोजा रखा, और हमारे यहां हट्टे कट्टे मुस्टंडे, वो अब तो हमारे मुल्क में तो पाबंदी है, होटलें बंद होती है ना, हमारे यहाँ होटलें बंद होती हैं। एक दौर था कि होटलें खुली होती थी। तो ये हट्टे कंडे मुस्टंडे जो है ना, ये पर्दों के पीछे पर्दे लगा देते थे होटल वाले, तो पर्दों के अंदर खाते थे, शर्माते नहीं थे। तो अच्छा, गोश्त पाक की न्याज भी खाते होंगे शायद, पता नहीं खाते होंगे नहीं खाते होंगे। तो हम पहले देखो नमाजी हैं फिर न्याजी हैं, खाली न्याजी नहीं है, हम रमजानी भी हैं और नियाजी भी हैं, रोजा रखने वाले रमजानी, ठीक है ना। तो हम रोजेदार हैं, ज़कात देने वाले हैं और न्याज खाने वाले भी हैं, नमाज पढ़ने वाले और न्याज भी खाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि जो गौस पाक को मानते हैं, गौस पाक के मोतक़िद हैं और बिला इजाजत शरई रोजे कदा कर डालते हैं, तो ये गौर करें कि जिस मुर्शिद का दामन थामा, जिस गौस पाक का नाम ले रहे हैं, वो गौस पाक तो पैदा होते ही रोजेदार थे, पैदा होते ही दूध पिया ही नहीं, लेकिन ऐसे परहेजगार थे, मादरजाद वली जो थे। 5 बरस की उम्र में जब पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास बैठे,
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹے اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر حفظ کر لیا تھا۔ نمبر 6، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 7، جب ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی ولی اللہ کو جگہ دے دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، متقی مانے پرہیزگار، عبادت گزار، شبہ کی چیزوں سے بھی بچنے والا۔ متقی کے مانے اللہ سے ڈرنے والا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، رمضان کے مہینے میں دن کے وقت آپ نے کسی بھی دن ماں کا دودھ نہیں پیا، یوں روزہ ہے، کیا شانتی۔ ورنہ چھوٹے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے نا۔ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اواں کر کے روتے ہیں، تو کیوں روتے ہیں پتا ہے نا؟ نہیں پتا۔ شیطان وہ پیٹ میں انگلی مارتا ہے، کوکھ پیٹ کو بولتے ہیں، وہ انگلی مارتا ہے نا تو بچہ روتا ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن غوث پاک جب پیدا ہوگی تو شیطان اصل وہ اس وقت تو سر پیٹتا ہوگا، ماتھا دیوار پہ مارتا ہوگا، اب یہ آ گئے، اب تو یہ اپنے غلاموں کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ صدمے کی وجہ سے میں بھول گیا ہوگا کہ اور انگلی مارتا گیا، خبیث کی انگلی ٹوٹ جاتی۔ میرے مرشد کو انگلی اب بھی لگا کر دکھائے میرے غوث پاک کو انگلی، اس کی مجال ہے تو میرے غوث پاک کو یہ چھیڑ دے، تکلیف پہنچائے۔ انشاءاللہ میرے غوث پاک اس پر حاوی ہیں، الحمدللہ۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ غوث کی آمد، میرے مرشد کی آمد، میرے پیر کی آمد، جیلان کی آمد، میرے غوث کی آمد، ولیوں کے سلطان کی آمد، جیلان کی آمد، ولیوں کے سردار کی آمد، متقی کی آمد، پرہیزگار کی آمد، ہمارے مرشد کی آمد۔ مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس لیے سب غوث پاک کے ماننے والوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا مسلمان کون ہوگا جو غوث پاک کو نہ مانے؟ میرے کو تو نہیں لگتا۔
کہ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا پایا جاتا ہو جو غوث پاک کو نہ جانتا ہو، نام نہ سنا ہو، ان کو مانتا نہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسلمان دنیا میں ہو. ہاں کوئی ایسا جنگل میں ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو غوث پاک کا اس نے نام ہی نہیں سنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو خیر اس سے یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا معاذ اللہ، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. غوث پاک پر ایمان لانا تو شرط ہے ہی نہیں. یہ رسول یا نبی تو تھے نہیں، ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے، لیکن اللہ نے ان کو شہرت بہت دی ہے. جتنی کرامتیں میرے مرشد، میرے پیر، میرے غوث پاک سے منقول ہیں، اتنی کرامات کسی بھی ولی سے منقول نہیں ہے، یعنی نقل نہیں کی گئی، بیان نہیں کی گئی، سنی نہیں گئی دوسرے اولیاء سے. اتنی کرامتیں، تو یہ اتنے مشہور ہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو غوث پاک کے نام سے واقف نہ ہو. لیکن ہوں گے کچھ لوگ جو بیچارے وہ جنگل دیہات میں ایسی جگہ پر جو کبھی مذہبی اجتماع میں نہیں گئے ہوں گے، کبھی مسجد میں نہیں گئے ہوں گے، تو انہوں نے نہیں سنا ہوگا. یا معاذ اللہ کوئی ایسا خاندان ہوگا کہ جو مانتا ہی نہیں ہوگا غوث پاک کو، تو اس کے بچوں نے کبھی گھر میں 11ویں شریف دیکھی نہیں ہوگی، تو یوں غوث پاک کا نام نہ سنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شاید ہی کوئی وجود ہوگا کہ جو غوث پاک کا نام نہ جانتا ہو اور غوث پاک کی عقیدت اس کے دل میں نہ ہو. کوئی مسلمان ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہو انشاءاللہ. بابا اگر کوئی بچ گیا ہوگا تو مدنی چینل اس کو جا کر آواز سنا دے. الحمدللہ تو گھر گھر میں غوث پاک کے ڈنکے بج رہے نا الحمدللہ. اور لاکھوں کو پتا چلا ہوگا کہ پہلی رمضان یہ جہاں بہت ساری خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں وہاں غوث پاک کا جشن ولادت بھی ہے. پہلی رمضان کو صبح صادق کے وقت میرے غوث پاک کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، برتھ ڈے بھی ہے غوث پاک کا پہلی رمضان. الحمدللہ ہماری تو آج دوہری عید ہے، ڈبل عید ہے الحمدللہ. رمضان کی آمد یہ ہماری الحمدللہ عیدوں کی عید ہے نا، اور غوث پاک کے جشن ولادت کا دن یہ بھی ہماری عید. عیدیں عید ہے اب تو انشاءاللہ. دن عید ہے، رات شب برات ہے، محرم آئی ہے. اب تو انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں، مزے کو بھی مزے ہیں انشاءاللہ. سچے مزے اس کے ہیں جو رمضان مبارک میں 30 دن کا اعتکاف کرے. صحیح بولتا ہوں، بہت سارے گناہوں سے بچے گا. اور رمضان جس مقصد کے لیے ہمارے درمیان آتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تو یہ مسجد میں رہ کر زیادہ ممکن ہے الحمدللہ. تو اب بھی اگر کوئی مسجد میں نہیں پہنچا تو گھبرائے نہیں، آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ. کل ٹائم نہیں ہے، چلو پرسوں آ جانا، آ جاؤ، یعنی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اعتکاف جتنے دن کا کر سکتے ہو کر لو، 29 دن کا کر لو، 28 کا کر لو، 27 کا کر لو. اچھا آخری 10 دن کا دیکھو نہ نہیں بولنا، میں نہیں بولوں گا نیت کرو، ہاتھ اٹھاؤ. فی الحال اس پر بہت کچھ بول لیا نا، تو آپ نیت کر لو. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں مہربانی کر کے جتنے دن آپ کو زیادہ ملتے ہیں وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ورنہ آخری 10 دن تو اعتکاف کر ہی لو. میں مدنی مراکز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی. ورنہ جہاں بھی اللہ کا گھر ہے آپ کو نصیب ہوتا ہے وہیں اعتکاف کر لیں، جہاں بھی کر لیں. جو بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور جہاں شرعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں اعتکاف کر لیں. اللہ برکت دے گا، اللہ قبول فرمائے گا. لیکن ہر ایک اپنی دکان کا سودا جو ہے وہ بیچے گا نا، تو میں تو وہ دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو اس لیے میں تو اپنے مراکز کی طرف بلاؤں گا، آؤ 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 مل کے جنت میں چلتے ہیں، آؤ آقا کے پیچھے چلتے، آؤ غوث پاک کا جشن مناتے ہیں. یہ تو میں تو اپنی میرے کاروباری آئٹمس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بیچتے ہیں. سنتوں کا کاروبار ہے، دینی مسئلوں کا اپنا کاروبار ہے. تو ہم نے تو سنتوں کی دکان سجائی ہوئی، آؤ سنت خریدو، داڑھی ہم سے خریدو، امامہ ہم سے خریدو، زلفیں ہم سے خریدو، چادر ہم سے خریدو، مدنی لباس ہم سے خریدو، نمازیں ہم سے خریدو، روزے ہم سے خریدو، نماز و روزوں کے شرعی احکام ہم سے خریدو. یہ میں آپ کو مطلب محاورتاً سمجھے کہ وہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیاوی پیسوں سے نہیں خریدے جاتے. اب جیسے کہ وضو کی وہ اپنے نماز کی چابی کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ نماز کی چابی کوئی زور سے چیخ کے بول دو، نماز کی چابی ہے وضو. اب کوئی اڑی کر جائے کہ یہ بولتا میں نماز بیچتا ہوں، سنتیں بیچتا ہوں، سنت کی دکان لگائی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو میں بولوں آپ بھی جھوٹ بولتے ہو. نماز کی چابی
चाबी है किसी के पास? दिखाओ की, वो लोहे की होती है। तो आपने बोल दिया वुजू को चाबी बना दिया। वुजू तो पानी बहाते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, इसके तो बड़े मसाइल है। एक चाबी में आपने वुजू को बंद कर दिया और वो भी नमाज की चाबी बना दिया आपने। तो पता चला ये मुहावरा, बल्कि शायद हदीसों में शायद इस तरह के मज़ामीन, नमाज को दीन का सुतून भी कहा है। यहाँ बाबा खाली वुजू को चाबी कहाँ बनाया? नमाज भी तो ताला बनी। नमाज को ताला बना दिया, जब भी तो चाबी से ताला खुलेगा। अच्छा, नमाज भी तो कहीं की चाबी है। नमाज भी तो चाबी है। नमाज कहाँ की चाबी है, किसको पता है? सुभान अल्लाह। थोड़ों को चलो ये भी पता है, तो चिल्ला के बोल दो जोर से, डर गई है, जो सोच के बोलना। कहाँ की चाबी है नमाज? जन्नत की। माशाअल्लाह, ये है जन्नत में जाने वाले लोग हैं, ये मुनकिर नहीं है जन्नत के। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये माशाअल्लाह झंडे आपके पास हैं यार, सबके पास मौजूद। ये ले रहा है करो भाई, ये सबके पास नहीं है। सबके पास नहीं है। हाँ, ये भी सही है, नहीं है तो सर। ले आएंगे, इसमें क्या है भाई। यहाँ इमामा नहीं बांधोगे तो कहाँ बांधोगे यार? इमामे में जिम्नन झंडा भी तो मिल जाता है, सबसे परचम। हम तो हैं सब्ज लोग हैं, सब्ज रंगीन, हमारा रंग ही सब्ज है। सब्ज गुंबद के मानने वाले जो हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ले रहा है करो, बड़ा अच्छा लगता है माशाअल्लाह। और झंडे तो अब लाने से खर्चा करना पड़ता है। अब मदनी चैनल वालों को झंडे तो मैंने रखवाए, लेकिन बेचारे शायद भूल जाते हैं, देना भूल जाते हैं। उसका कब आप कल आपको दे देंगे। अपना अपना झंडा खरीद लो ना यार, 20-25 रुपए का झंडा आता होगा, या घर से मंगवा लो, इसमें अपना निशान लगा लो, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। कुछ निशान लगा लो। मैंने भी अपने झंडे पर, मेरा झंडा इधर रखा हुआ है, इस पे वो दायरा बनाया हुआ है, वो जुम्मे को मैं रखता हूँ, दुरूद और सलाम में देखते होंगे जो यहाँ आते हैं, झंडा तो मेरा अपना झंडा है। अब सेल्फ सर्विस, ठीक है ना, तो मदनी सिस्टम, तो अपना अपना झंडा। ये दुकानों पे शायद बचे खुचे मिल जाएंगे जश्न विलादत के। ये मदनी चैनल के जो नाजरीन, अगर ये भी मदनी चैनल देखते हो तो अपने पास झंडा रख लिया करें, और जब भी आप ले रहा हो तो ये भी अपना झंडा उठा लेने, ले रहा तेरे तो क्या मदीना में देने। अब आप मेरे मकतब में आओगे ना, मेरे मकतब में देखना, यहाँ फैजान मदीना जो मेरा, ये पीछे मेरे सोफे में झंडा लगा हुआ है सब्ज। देखा आपने? देखा आपने? देखा बाबा। मुझे सब्ज झंडे से क्यों प्यार है कि इसमें जश्न विलादत की याद है। और मैं आप सबको गवाह करता हूं कि सरकार से बहुत मोहब्बत है। मैं हूं साव खोटा हूं, मतलब एक पाई के भी काम का नहीं।
بالکل ساؤ کھوٹا کھوٹاڑا، لیکن بس اتنا ہے کہ میرے دل میں آقا کی محبت ہے، میرے دل میں میرے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اللہ کرے کہ باطل کی ہوا اس چراغ محبت کو نہ بجھائے، آمین۔ یہ ہمیشہ روشن رہے، اور بس وہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ چراغ جو عشق رسول کا، یہ بس ہمارے ساتھ قبر میں جائے۔ تو یہ جشن ولادت کی یاد مجھے بس سارا سال یوں تو یہ 12ویں میں بس سارا سال بس میں یہ جشن ولادت مناتا ہوں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے۔ بس کسی کو گانے میں مزہ آتا ہے، کوئی بولے کہ 12ویں میں منانا ہے، کسی کو سنگر کیا بولتے ہیں وہ موسیقی میں مزہ آتا ہے، کسی کو وہ انگریزی موسیقی، تو کسی کو فلاں کیا کیا، اس کے بھی نخرے ہوتے ہیں، ان کو پسند ہے۔ مجھے کیا پسند ہے؟ جشن ولادت پسند ہے بس میری۔ تو میں مطلب یہ کہ میں نے 20 دفعہ کوشش کی، میں نے ایک مبالغہ ہے کہ ہمارے اجتماع میں جھنڈے ہوں، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ تب اس کا مطلب ہے پھر مجھے خوش فہمی ہو جائے گی، احساس برتری ہو جائے گی کہ میں اکیلا ہی جشن ولادت منانے والا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو جھنڈا نہیں رکھتا وہ بھی جشن ولادت منانے والا ہے اور ہے، الحمدللہ۔ یار اپنے نا کسی کی دل جوئی بھی تو ہوتی ہے نا، تو ایک میری دل جوئی ہو جائے گی۔ آپ جھنڈا ہاتھ میں لے رہا ہوگے، نعتوں میں، بیان میں نہیں لے رہا نا، صرف نعتوں میں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دوں کہ ہم اس میں مدنی چینل پہ جھنڈے رکھتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں چاہو تو رکھ لو، اپنے ٹیبل پہ، دفتر پہ، چھوٹا سا جھنڈا بھی تو ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے جھنڈے بناتے ہیں جشن ولادت میں، اتنے یہ روپیہ 2 روپے کا دیتے ہوں گے میرا خیال ہے، وہ ایسی اتنی سی جھنڈی ہو چھوٹی سی، یہ اسلام بابا جھنڈا لگا رہے۔ سبحان اللہ، ایک لایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس کے سر پہ بھی جھنڈا آ جائے گا انشاءاللہ۔ نیت کر لیں، سر پہ جھنڈا نہیں ہے ماشاءاللہ، سر بھی سر سبز ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ یہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو، لیکن بہت مقدس لکھا ہوا ہے، غالباً جشن ولادت مبارک لکھا ہوگا۔ یہ لکھا ہوا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یار بس وہ ادب پھر ادھر رکھ دیا، ادھر رکھ دیا، زمین پہ ہے نا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ لہرا رہا چھت پر، تو ہوا لگتی رہی، دھوپ لگتی رہی، تو چیرے یا لیرے ہو گئے، تو مزہ نہیں آتا ہے نا۔ تو اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ جھنڈے پر کوئی لکھا ہوا نہ ہو، خالی سبز رنگ ہو۔ تو یہی ہماری علامت تو ہے نا، سبز رنگ کو، سبز امام شریف سبز، اس میں کہاں کوئی لکھا ہوا ہے؟ ارے گنبد خضرا سبز، اس میں کہاں کوئی لکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں لکھا ہوا۔ اللہ آپ کو دکھائے تو غور سے دیکھا نا، نہیں لکھا ہوا، تو اس لیے ہمارے جھنڈے پر بھی کچھ نہیں لکھیں گے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ مکتبۃ المدینہ والے بھی کچھ نہیں لکھتے، لیکن یہ دوسرے مکتبوں والے بیچتے ہیں لکھا ہوا ہونا جائز ہے، لیکن ادب کرنا چاہیے اس کا۔ تو چونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں ادب کر نہیں پاتے، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ نہ لکھا ہوا ہو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری بولتے ہیں نا، نہ لکھا ہوا ہی نہ ہو کہ وہ کوئی بڑی بے ادبی ہو جائے ہم سے۔ صلو علی الحبیب۔ جھنڈے انشاءاللہ کوئی مکتبے والا ہوں گے نکالے گا انشاءاللہ، آپ کے میری اگر یہ سن رہے ہوں گے نا، یہ دیگر ہمارے یہاں بہت دکانیں ہیں یہ فیضان مدینہ میں، اور دیگر جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں وہ بھی اگر جھنڈے بسانا چاہیں اور زندگی بھر جھنڈے بسانا چاہیں تو مزہ ہی مزہ انشاءاللہ۔ میری تو قبر پہ بھی جھنڈا گڑے گا سبز انشاءاللہ، اللہ کرے قبر بنے گی جنت البقیع میں، اللہ کرے، خواہش تو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ میری دھوم مچی ہو اے
اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 416 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل عطاریہ حصہ دوم کے صفحہ نمبر 206 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنے رسالہ جنات کا بادشاہ کنز العمال جلد 1 صفحہ 256 حدیث نمبر 2238 لکھتے ہیں نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان مدینہ سردار آباد جسے عموماً فیصل آباد کہا جاتا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی ماہ ربیع الغوث کی نسبت سے آج ہم غوث اعظم کی چند ایمان افروز کرامات سنیں گے اور ایمان تازہ کریں گے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 106 صفحات پر مشتمل کتاب زیارت کر لیجیے. غوث پاک کے حالات اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک ایمان افروز حکایت لکھی ہے. اس کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. سیدنا غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری سے واپس ہوئے تو برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے. راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹے. غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جب اس چور کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی ہوں. غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا. اب اس چور کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ غوث اعظم ہے. آپ کو
اس کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کا بھی علم ہو گیا. تو شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے ہاتھوں ہاتھ فرمایا ہاں میں عبد القادر ہوں. یہ سنتے ہی چور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا. اس کی زبان پر جاری ہو گیا یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے. غوث پاک کو اس کی حالت پر رحم آیا. اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے. غیب سے ندا آئی اے عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو. چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ چور قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، آپ بھی پڑھتے جائیے. غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا دو ذلیلو خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں دو ذلیلو خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں آپ کا یا غوث اعظم دستگیر غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور ایمان جگمگا دینے والی کرامت سنیے. ساری کرامات سنیں گے انشاءاللہ دل و دماغ روشن ہو جائے گا. امام اجل سید العلماء شیخ القرا عمدۃ العرفاء امام یکتا سیدی ابو الحسن علی بن یوسف نور الملت والدین لخمی شطنوفی علی رحمت اللہ القوی بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں حضرت عبد الملک زیال علی رحمت ربی ذل جلال بیان کرتے ہیں میں ایک رات حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ اپنے مبارک مدرسے کے اندر سے ایک عصا یعنی لاٹھی مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے تشریف لائے. میرے دل میں خیال آیا کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں. حضرت عبد الملک زیال علی رحمت ربی ذل جلال بیان کرتے ہیں ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے ہاتھوں ہاتھ اپنے عصا کو زمین میں گاڑ دیا تو وہ عصا وہ لاٹھی مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر حضور پرنور غوث العظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر نے اسے اکھیڑا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد فرمایا بس زیال تم یہی چاہتے تھے. سبحان اللہ. غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن ضمیر آپ ہیں پیر
ہے روشن ضمیر آپ شاعت کیا دستگیر غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قلائد الجواہر میں ہے ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ الغنی کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمہم اللہ تعالی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. اولیاء کرام کے مزار پر حاضری دینا اولیاء کرام کا طریقہ ہے. راستے میں اندھیرا بہت تھا. غوث الاعظم علی رحمت اللہ الاکرم آگے آگے تھے. آپ جب کسی پتھر لکڑی دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو ہاتھ سے اشارہ فرماتے. اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک ہاتھ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور اس سے جو روشنی نکلتی تو وہ سب حضرات یعنی شیخ احمد رفاعی عدی بن مسافر آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے راہ کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک مزار پر پہنچ گئے. غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی ہاتھ اٹھا کر دعایا غوث اعظم دستگیر غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا. تمام اسلام میں جھوم کر پڑھیں سارے نہیں پڑھ رہے اور ہم تو صالحین کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں شہنشاہ اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں. جھوم جھوم کر کہیے غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی ہاتھ اٹھا کر دعایا غوث اعظم دستگیر غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک خاتون جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھنے والی تھی
سرکار بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد کی خدمت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئیں. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تاکہ غوث پاک اس کی تربیت فرمائیں. غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق نے اس بچے کو قبول فرمایا اور مجاہدات پر لگا دیا. ایک روز اس بچے کی ماں آئیں تو کیا دیکھا کہ ان کا بچہ بھوک اور شب بیداری کی بنا پر کمزور اور زرد روح، یہ زرد چہرے والا ہو گیا ہے، اور وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا. بارگاہ غوثیت مآب میں جب یہ خاتون حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کے سامنے برتن رکھا ہوا اور مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی. ماں تھی، بے قرار ہو گئی، عرض کرنے لگی میرے مرشد آپ تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی. یہ سن کر اولیاء کے تاجور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا دست انور مرغی کی ہڈیوں پر رکھا. فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا. غوث پاک کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مرغی فوراً زندہ ہو کر صحیح سالم ہوئی، کھڑی ہو گئی اور اپنی مخصوص آواز نکالنا شروع ہو گئی. غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق نے فرمایا اس خاتون سے جو آپ کی عقیدت مند تھیں، آپ کی دیوانی تھیں اور اپنے بچے کو تربیت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھیں، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو یہ بھی جو چاہے گا کھائے گا. غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث کر سب کہیے غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا. جس طرح مردے جھلائے اس طرح مرشد میرے جلائے یعنی زندہ کیا. جس طرح مردے جھلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلایا. غوث اعظم دستگیر غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا. کہیے غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا غوث پیا غوث پیا غوث پیا میرے غوث پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید سنیے. ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی یعنی ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی میں اصبحان کا رہنے والا ہوں. میری گھر والی کو اکثر مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور کوئی تعویذ وغیرہ اثر بھی نہیں کرتا. ہمارے غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی علی رحمت اللہ الغنی نے فرمایا
یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیپ کا رہنے والا ہے. اس کا نام خانس ہے. اب جب تیری گھر والی کو مرگی کا دورہ پڑے اس کے کان میں کہنا کہ خانس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد دوبارہ نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وہ شخص چلا گیا اور 10 سال کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوا اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق عمل کیا، یعنی جب میری گھر والی کو مرگی کا دورہ پڑا تو میں نے کان میں کہا بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی کا حکم ہے آج کے بعد دوبارہ نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. الحمدللہ عز وجل اس کے بعد کبھی بھی میری گھر والی کو مرگی کا دورہ نہیں پڑا. بغداد کے دم درود کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی کی زندگی مبارک میں 40 سال تک بغداد میں کبھی کسی کو مرگی کا اثر نہیں ہوا. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام پر، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دب دبایا وہ دستگیر غوثیہ 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 میرے غوثیہ 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 میرے غوثیہ. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در پھروں، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر غوثیہ 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 میرے غوثیہ 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 میرے غوثیہ 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 میرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تفریح الخاطر میں ہے ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی کی مرید ہوئی. اس پر ایک فاسق شخص عاشق ہو گیا. ایک دن وہ عورت کسی ضرورت کے لیے پہاڑ کے غار کی طرف گئی. وہ فاسق شخص پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ اس غوث پاک کی دیوانی کو اس نے پکڑ لیا. وہ فاسق اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا. غوث پاک کی اس دیوانے نے بارگاہ غوثیت میں فریاد کی، الغیاث یا غوث اعظم الغیاث یا غوث الثقلین الغیاث یا شیخ محی الدین الغیاث یا سیدی عبد القادر. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے. اللہ کی عطا سے عز و جل اپنی اس مریدنی کی فریاد سنی تو اپنی کھڑاؤں مبارک، کھڑاؤں کہتے ہیں لکڑی کے جوتے کو، اس غار کی طرف پھینک دی. وہ لکڑی کی جوتی، وہ کھڑاؤں شریف وہاں پہنچی اور اس فاسق کے سر پر
برسنے لگی، یہاں تک کہ وہ فاسق ذلت کی موت مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نعلین مبارکین، آپ کے مبارک چپل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس وقت مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا، لمحہ لمحہ بڑھ رہا ہے ہائے عصیاں کا مرض، لمحہ لمحہ بڑھ رہا ہے ہائے عصیاں کا مرض، دیجیے مجھ کو شفا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ خضر حسینی موصلی علی رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، میں حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 سال رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے خوارق و کرامات کو دیکھا۔ ان کرامات میں کرامت یہ بھی تھی، جس مریض کو، جس بیمار کو طبیب، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر، لا علاج قرار دیتے تھے، وہ مریض آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ آپ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے، اس کے جسم پر مبارک ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالی اسی وقت اس مریض کو صحت عطا فرما دیتا۔ لمحہ لمحہ بڑھ رہا ہے ہائے عصیاں کا مرض، لمحہ لمحہ بڑھ رہا ہے ہائے عصیاں کا مرض، دیجیے مجھ کو شفا دستگیر، غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا، کہیے غوث پیا، غوث پیا میرے غوث پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شاہ ابو المعالی علی رحمت اللہ الوالی تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے سیدنا غوث پاک شہنشاہ بغداد علیہ رحمت اللہ الجواد کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ کے دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ نجات پانے کی جگہ ہے، میں آپ کی بارگاہ سے ایک لڑکا طلب کرتا ہوں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے، اللہ عز و جل تجھے وہ عطا فرمائے گا جو تو چاہتا ہے۔ اب وہ آدمی روزانہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکی کو وہ اٹھا کر
बारगाह गौसियत में लेकर हाजिर हो गया। अर्ज की, या मुर्शिदी, हमने तो लड़के के मुतालिक अर्ज किया था ये लड़की है। सैयदुना गौसुल आजम अली रहमतुल्लाहिल अकरम ने इरशाद फरमाया, कपड़े में लपेट कर घर ले जाओ और कुदरत का करिश्मा देखो। वो शख्स हस्बे इरशाद उस नौ मौलूद बच्ची को लपेट कर घर ले आया। घर पहुंचकर कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि कुदरत इलाही से, गौसे पाक की दुआ की बरकत से वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था। मुर्शिदी मुझको बना दे तू मरीज़े मुस्तफा, मुर्शिदी मुझको बना दे तू मरीज़े मुस्तफा, अज़ पर अहमद रज़ाया गौसे दस्तगीर गौसिया 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 मेरे गौसिया 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 मेरे गौसिया 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 मेरे गौसिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुल्तानुल अज़कारी फी मनाक़िबी गौसिल अबरार, ये किताब का नाम है। इसमें लिखा है, एक बार सरकार बगदाद हुजूर सैयदुना गौसे पाक अलैहि रहमतुल्लाह रज़्ज़ाक़ दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। एक 90 साला बुढ़िया को दरिया के किनारे रोते देखा। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज की, या मुर्शिदी, इस बूढ़ी औरत का एक इकलौता बहुत ही खूबसूरत बेटा था। बिचारी ने बड़े चाव के साथ उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में किश्ती के जरिए घर ला रहा था कि अचानक किश्ती उलट गई। दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। 12 साल गुजर चुके हैं मगर बेचारी मां है, इसका गम नहीं जाता। रोजाना दरिया पर आती है, बारात को ना पाकर रोती धोती है, फिर चली जाती। गौसे आजम अली रहमतुल्लाहिल अकरम को उस ज़ईफा पर, उस बूढ़ी औरत पर तरस आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। चंद मिनट तक कुछ ज़हूर न हुआ, बेताब हुए। फिर अर्ज किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस कदर ताखीर की क्या वजह है? इरशाद हुआ है, मेरे प्यारे, ये ताखीर खिलाफे तकदीर नहीं। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से जमीन व आसमान सारे के सारे पैदा कर देते, मगर बतकाज़ा हिकमत हमने 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल हो चुके हैं। अब ना वो किश्ती बाकी है, ना ही कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजा रेजा को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवाकर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। आमद का वक्त हुआ चाहता है। अभी कलाम इख्तिताम को ना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मां दूल्हा और दुल्हन और बाराती सतह आब पर जाहिर हो गई और चंद ही लम्हों में दूल्हा दुल्हन बाराती किनारे पर आ गए। तमाम के तमाम बाराती सरकार बगदाद अली रहमतुल्लाह जव्वाद से दुआएं लेकर खुशी खुशी घर पहुंचे। गौसे पाक की इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ्फार गौसे पाक की बारगाह में आकर आपके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हुए। गौस पिया
غوثیہ میرے غوثیہ 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 میرے غوثیہ جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر غوثیہ 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 میرے غوثیہ 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 میرے غوثیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر بحوالہ ابو داؤد شریف منقول ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ عز و جل تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، سر
تجھے قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تجھ سے تر تر سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے تر تر سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے تو کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے تو کا ڈورا تیرا مٹ گئے مٹتے گے مٹ جائیں گے آتا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑا